السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ التماس سورہ فاتح مرحوم صفدر حسین کرمانی ول سید جعفر حسین کرمانی، فاطمہ بیگم بنت میر سجاد حسین، ان کے علاوہ اختر نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے اور ڈاکٹر اختر نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے، آج جن مرحوم کا جنازہ تھا ان کے لیے، جن کی تدفین ہوئی ان کے لیے، اور دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات کو مد نظر رکھ کے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ فذلک اللہ ربی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بابا زبلند صاحب۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الامی، صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ دعا ہے رب کائنات، بسط کے ذکر محمد وعلی محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین کا اس بارگاہ میں شریک ہونا، رب کائنات ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے۔ رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اسپانسر سمیت تمام مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو برلائے، تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین خصوصاً وہ جو پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا میں انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجیے رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان مکتب آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں، رب کائنات انہیں نیست و نابود فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو مولا اپنی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو مولا اپنے منتظرین میں شمار فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ ایک خصوصی التماس ہے تمام بیمار مومنین کے لیے کہ 5 دفعہ آیت شفا کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، عمن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، عمن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، آج کی یہ مجلس عزا مخصوص ہے سلسلہ امامت کے 7ویں تاجدار حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے سلسلہ عصمت میں ہمیں 2 موسیٰ دکھائے، ایک حضرات انبیاء میں دکھائے، ایک حضرات ائمہ اطہار میں دکھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جو سلسلہ نبوت میں دکھائے
وہ معروف ہوئے اپنے غضب کے ساتھ، حامل غضبان تھے، حامل غضب الہی تھے، خدا کا جلال کی عکاسی کرتے تھے۔ جب ایسا موسیٰ خدا نے دکھا دیا جو اس کے جلال کی عکاسی کرتا تھا، تو خدا نے وہیں ہمیں ایک ایسا بھی موسیٰ دکھایا جو کاظمین الغیظ کی صفت تھا، جہاں خدا کے غضب کے اظہار کی حامل شخصیت دکھائی، وہاں غضب کو پی جانے کی حامل شخصیت بھی ہمارے سامنے دکھائی۔ اور دونوں کا کمال یہ دیکھیے، دونوں کی کچھ، ایک صاحب ید بیضا ہیں، ایک وارث ید اللہ ہیں، اور دونوں کے معجزات کی بھی مماثلت دیکھیے۔ ایک کا اشارہ بے جان لکڑی کو سانپ میں بدلتا ہے، ایک کا اشارہ بے جان تصویر کو اصل شیر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خدا نے دونوں ہی ایسی ذوات مقدسہ، مگر فرق کمال یہ دیکھیے کہ وہ جب پہلی مرتبہ لکڑی سانپ بنتی ہے تو گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور خود قرآن نے، اور اس کی میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ لاجک اور ریزن بھی پیش کی تھی کہ وہ بھی ہدایت کے لیے تھا، مگر یہ ہوا کأنها جان ولی مدبر ولم يعقب قال یا موسیٰ لا تخف انک من الآمنین۔ خدا نے ان کا رسپونس دکھایا کیا تھا، جناب موسیٰ کا فرسٹ ریئیکشن کیا تھا، وہ گھبرائے، وہ ڈرے اور بھاگے، ایسے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اور خدا نے پیچھے سے آواز دی کہ موسیٰ خوف نہ کر، تو ان میں سے ہے جنہیں امان دی گئی ہے۔ بس میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ شاید کہ اجدر، شاید کہ سانپ اسی دن سے غلط فہمی میں تھا، کہ شاید ہر دور کے معصوم ہم سے ڈر جاتے ہیں۔ یہی وجہ رجب کی یہی کوئی تاریخ تھی، ایک معصوم اپنے جھولے میں لیٹا ہوا تھا، سانپ اسی غلط فہمی میں آیا، معصوم نے ایک مرتبہ کلہ اجدر کو چیر کے پھینک دیا اور بتایا یاد رکھو صاحب ید بیضا ہونا اور بات ہے، ید اللہ ہونا اور بات ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، دیکھیے یہ جو صفات معصومین ہیں، لیجئے اب بڑی لطیف بات، بڑی خوبصورت رخ فضائل آل محمد کا۔ دیکھیے یہ جو صفات ہیں جو ہم معصومین کے ساتھ، ہر معصوم ایک الگ سے صفت کے ساتھ معروف ہوا زمانے میں، گو کہ اگر مولا موسیٰ کاظم الغیظ تھے تو مولا تقی بھی کاظم الغیظ تھے، مولا نقی بھی کاظم الغیظ تھے، مولا امیر المومنین بھی کاظم الغیظ تھے، مولا حسن حسین بھی کاظم، مگر ہر معصوم ایک الگ صفت کے ساتھ معروف ہوا۔ یہ وہ تمام صفات ہیں، کسی میں بھی ہوں گی تو باعث فضیلت ہوں، آپ اور میں بھی اگر ان صفات کے حامل ہوں گے تو صاحب فضیلت ہوں گے۔ تو کیا یہ معصومین کا معاملہ بھی بے عین ہی ہمارے والا ہے کہ ان میں چونکہ یہ صفت تھی تو اس صفت نے انہیں معروف کیا، معزز بنا دیا؟ یعنی اگر یہ صفت نہ ہوتی معصوم کے پاس تو پھر معاملہ کیا ہوتا؟ اگر ہم میں ہوگی تو ہم صاحب فضیلت ہوں گے، نہیں ہوگی تو صاحب فضیلت بھی نہ ہوں گے۔ تو کیا معصومین کا معاملہ یہ والا ہے؟ معاذ اللہ۔ ابھی پچھلے دنوں میں آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک درس اخلاق پڑھ رہا تھا، اور خدا کی قسم انہوں نے جتنے خوبصورت انداز میں اسے پیش کیا نا، میں چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کریم۔ فرماتے ہیں یہ الہی شخصیات کا اور فضائل کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمارا معاملہ فضائل اور فضیلتوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ الہی شخصیات کا کیا فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب فضیلت کا انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض انسان میں فضیلتیں بالکل ہی عدم ہوتی، سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب کاظم الغیظ ہونا، حلیم ہونا، بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا معاملہ ہے کہ ان میں یہ صفت سرے سے ہوگی ہی نہیں، انہیں جب کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف محسوس ہوئی، وہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ ضرور نکل کر سامنے آ جائیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ان میں سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے حلم، یعنی صفت سرے سے ہے ہی نہیں، عدم ہے۔ فرماتے ہیں بعض میں اس طرح کا معاملہ، بعض میں یہ فضائل اور یہ صفات ایسی ہوتی ہیں، یہ ان کے اوپر بطور حال ہوتی، یعنی بعض سچویشن میں ہوتی ہیں، بعض میں نہیں ہوتی۔ بعض میں وہ جس طرح اسی صفت کو دیکھ لیں کاظم الغیظ، بعض افراد بعض صورتوں میں وہ حلم کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، وہ فوراً ہی حکمت سے کام لے کے، تدبر سے کام لے کے خاموش ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں کر پاتے، لہٰذا کبھی صفت ان میں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔
فرماتے ہیں ایک یہ کیٹیگری ہے کہ بعض افراد نے ملکہ حاصل کیا ہوتا، یعنی اپنے نفس کو اتنی پریکٹس کروائی ہوتی ہے کہ ہر لمحے ہر سچویشن میں وہ بے عینہ ہی وہ جائز طریقے سے صحیح انداز میں ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ فضیلت وہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مگر ان سبھی کو، یہ دونوں کیٹیگریز جو ہو گئیں جن پر بطور حال ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور یہ کہ اس حد تک پریکٹس کیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں وہ اس فضیلت کے ساتھ متصف نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں بہرحال اس قسم کے افراد کو جد و جہد کرنا پڑ رہی ہوتی ہے، اس صفت کو ہر وقت اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ مسلسل حالت جد و جہد میں ہوتے ہیں، اور انہیں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ فضیلت ہم سے جدا نہ ہو جائے، یہ جو فضائل کا یہ رخ ہماری ذات کے ساتھ ہے یہ ہم سے جدا نہ ہو جائے، وہ ہر وقت ایک حالت کوشش میں ہوتے ہیں۔ مگر فرماتے ہیں ان الہی ہستیوں کا معاملہ کیا ہے؟ نہ فضائل کا معاملہ ان کے ساتھ ایسے ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہر لمحے انہیں خوف ہے کہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے، بلکہ یہ فضائل فصل مقوم کی طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی کس انداز میں؟ یہ ان فضیلتوں پر حاوی ہوتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں سرکار رسول کی، اور یاد رکھیے ایک چیز رسول میں ثابت ہو جائے نا تو پھر نفس رسول میں خود بخود ثابت ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ خدا نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، معنی کیا ہوا؟ آپ خلق عظیم کے ساتھ ہیں، یا یہ خلق پیغمبر صاحب اخلاق تھے، اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز تھے، کیا آپ میں یہ صفت ہے؟ کیا آپ صاحب اخلاق ہیں؟ فرمایا نہیں، خدا نے اس طرح سے نہیں بات کی، خدا نے فرمایا آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، یعنی خلق عظیم آپ کے لیے مسخر ہے۔ آپ سواری پر بیٹھتے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ادھر آپ چابی لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی آپ کے زیر کر دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ فرمایا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی فضیلت کی صفت ہمارے ساتھ ہو تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور اگر ہر لمحے ہو تو ہم حالت جد و جہد میں ہوتے ہیں کہ کہیں جدا نہ ہو جائے۔ مگر یہ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ حالت جد و جہد میں نہیں ہیں، فضیلتیں ان کے تابعے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، یعنی فضائل اسی لیے فضائل ہیں کہ وہ آل محمد کے آگے مسخر ہیں، اگر وہ انہیں خود سے جدا کر دیں تو فضیلتوں میں کوئی باعث فضیلت بات ہی نہ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے میں مجلسانہ انداز میں اسے آپ کے سامنے مثال سے پیش کروں، رسول نے کیا فرمایا؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ معنی کیا ہوا؟ چلیے حق وہ ہوگا جو علی کے ساتھ ہو، مگر معنی کیا ہوا کہ علی بھی اسی لیے باعث فضیلت ہیں کہ وہ حق کے ساتھ ہیں۔ اگلے جملے میں رسول نے کمال کر دیا، یا اللہ حق کو وہاں موڑنا جہاں علی ہو، جہاں علی چلے حق پیچھے چلے، یعنی حق اسی لیے حق ہے کہ حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ فضائل اسی لیے تو فضائل ہیں کہ یہ زیر نگی ہیں آل محمد کے۔ ہر صفت حسنہ اسی لیے صفت حسنہ ہے کہ آل محمد میں ہمیں نظر آتی ہے، جو ان سے جدا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ان سے جدا ہے وہاں عدم ہی عدم ہے۔ چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، حق کیا ہے؟ جو علی کے پیچھے پیچھے چلے۔ چلیے جو دور ہو پھر وہ کیا ہوگا؟ جو ان سے دور ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی قرآن نے بتا دیا، آپ روزانہ پڑھتے ہیں، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جو پاس ہے وہ فضیلت ہے، جو دور ہے وہ نجاست۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔
توجہ ہے جان محترم؟ جو ان میں ثابت ہے وہی تو فضیلت ہے، جو ان سے دور ہے وہ صرف اور صرف نجاست ہے، اس کا دور ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے، وہ فضیلت نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضائل وہی ہیں جو آل محمد میں نظر آئیں، جو ان سے دور ہیں وہ صرف اور صرف نجاست ہے۔ اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، تعجب ہوتا ہے تاریخ کی ان شخصیات پہ جو اس غلط فہمی میں دنیا چھوڑ گئے کہ وہ اپنی مرضی سے آل محمد سے دور تھے۔ وہ کیا جانے، یہ تو خدا کا ارادہ تھا کہ نجاست کو ان سے دور ہی رکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ توجہ ہے جانے موت؟ اب آپ حضرات کی توجہ ہوگی، دیکھیے یہ اس صفت کو دیکھیے، اس معصوم کو خدا نے کس صفت کا اظہار ہمارے سامنے آیا؟ القاظمین الغیظ، خدا نے مومن کی نشانیوں میں سے بیان کیا ہے، وہ اپنے غضب کو پی جانے والے ہوتے، اپنے غصے میں، عالم غصہ میں حلم کا مظاہرہ کرتے، تدبر کا مظاہرہ کرتے۔ معصوم نے فرمایا سب سے قیمتی گھونٹ جو مومن پیتا ہے وہ غصے کا۔ امام نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، اور دیکھیے ائمہ کے اقوال کی یہ خوبصورتی ہے، آپ کو سنتے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ خالق فطرت کے نمائندے ہی کہہ سکتے ہیں، یہ صرف خالق فطرت کے نمائندے کہہ سکتے ہیں، جو فطرت پر عبور رکھتے ہوں یہ وہی کہہ سکتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، مولا امیر فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم فرماتے ہیں کہ غصہ اس کی ابتدا جہالت ہے، انتہا شرمندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ سب کے سامنے آپ کی آئلی زندگی ہے، آپ کے سامنے مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے اپنا بھی مزاج دیکھا ہوگا، اپنے ارد گرد والوں کا بھی مزاج دیکھا ہوگا، ایسا نہیں لگتا کسی خالق فطرت کے نمائندے نے بات کی ہے۔ معصوم فرماتے ابتدا جہالت ہے، انتہا شرمندگی ہی شرمندگی۔ کیوں؟ جس وقت آیا اس وقت وہ کچھ کر دیا، وہ کچھ کہہ دیا، بعد میں خود افسوس ہو رہا ہے یہ ہو کیا گیا، یہ منہ سے نکل کیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے کبھی نفس کے ان 4 حصوں کی بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نفس کو جن 4 چیزوں پہ رکھا، قوت غضب، قوت عقل، قوت شہوت، قوت وہمہ، یہ ایسی چیز ہے، یہ بیس ہے، آپ اس کے اوپر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے کھلتے، آپ کی حقیقت آپ پر کھل کر عیاں ہوتی چلی جائے گی۔ اور کیا بیان کیا کہ کمال کیا ہے، اپنی ہر قوت کو، قوت وہمہ ہو، غضب ہو، شہوت ہو، ان تینوں کو ہر وقت تابع عقل رکھنا۔ کسی صورت اگر عقل کمزور ہوئی نہیں، یہ 3 آگے بڑھی نہیں، اور ان کا آگے بڑھنا ہوگا، آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر آنا ہوگا، اور پھر ایکسیڈنٹ ہی ایکسیڈنٹ، صرف تباہی ہی تباہی ہوگی۔ اگر قوت شہوت عقل پر حاوی آ گئی پھر بھی گئے، قوت وہمہ آگے آئی تب بھی برباد ہو گئے، قوت غضب آگے آ گئی۔ معصوم فرماتے ہیں ان گھروں میں اندھیرا پھیل جاتا جہاں غصہ عام ہو جاتا، وہاں تاریکی اور سناٹے چھا جاتے۔ یہ قوت غضب اتنی خطرناک چیز ہے، کسی صورت عقل پر حاوی نہیں ہونے دینی۔ کیوں؟ جیسے ہی ہوتا کیا ہے، غصے کی صورت میں ہوتا کیا، یہ چاروں جو ہماری صفات ہیں نا، ہمارے نفس کے جو چاروں یہ گوشے ہیں، یہ چاروں حصے ہیں، قوت عقل، شہوت، غضب، وہمہ، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے معصوم نے فرمایا جو خود کو سمجھ گیا وہ رب کو سمجھ گیا۔ بہت لازمی ہے انہیں سمجھا جائے۔ یہ چاروں طاقت حاصل کرتی ہیں ہمیشہ باہر کے ماحول سے۔ آپ باہر سے علم دیجئے نفس کو، قوت عقل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی رہے گی، حالت طاقت میں رہے گی۔ آپ باہر سے جو دیں گے اندر وہی کچھ جائے گا۔ قوت غضب کو اگر غصے کے عالم میں ہوتا کیا ہے، ایک دم قوت غضب کو بہت سا رزق مل جاتا، وہ فوراً عقل کو پچھاڑ کر آگے آ جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یہ خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے جسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا غصہ شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہوتا ہے، اس سے بچو۔ معصوم نے فرمایا غصہ ہوتا کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ شیطان انسان پہ حملہ آور ہوتا، اور اس کا پہلا نقصان کسے ہوتا ہے؟ کیا سامنے والے کو؟ نہیں۔ معصوم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا نقصان کرنے والے کو ہی ہوتا ہے، ایک غصہ، ایک کینہ، ایک حسد۔ معصوم فرماتے ہیں تینوں اتنی منحوس اور بد چیزیں ہیں
کہ ان کا ہمیشہ نقصان کرنے والے کو ہو رہا. توجہ فرما رہے ہیں. آپ کسی سے حسد رکھتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اسے پتہ ہی نہیں، اندر ہی اندر انسان گھل رہا. توجہ فرما رہے ہیں جی. اپنے آپ کو بیماری لگانے والی بات ہے، اسے پتہ بھی نہیں. اس لیے معصوم نے فرمایا حاسد کی یہی سزا کافی ہے، تم مسکرا دو. توجہ ہے جانے محترم. اندر ہی اندر آگ لگی. بھئی سامنے والے کا جا کچھ نہیں رہا، وہ سکون سے چل پھر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو برباد کیے جائیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. معصوم نے فرمایا یہ وہ مجرم ہیں جنہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے اندر ہی سزا میں لگے ہوئے. ان کا جرم ہی ان کی سزا بنا ہوا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. معصوم نے فرمایا ایسے میں ہونا کیا چاہیے؟ بچو، اس کے حملے سے بچو، اس کے اٹیک سے بچو. اور معصوم نے اس کے پھر طریقے بیان کیے، اور وہی آج ماہرین نفسیات بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہوئے غصہ آئے تو اس سے کھڑے نہ ہو. کیونکہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات آپ کی قوت غضب کو ایک دم طاقت دے سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں کسی کو جب غصے میں کوئی بیٹھا ہوا ایک دم کھڑا ہونا تو وہ زیادہ اشتعال کے اندر آ جاتا ہے. نہ بھی حملے کا ارادہ ہو تو حملے تک کی نوبت آ جاتی. فرمایا بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ. اور معصوم نے جو بڑا خوبصورت اس کا حل پیش کیا، مجلسانہ انداز میں پیش کروں گا. معصوم نے فرمایا غصہ ہے شیطان. شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے. آگ کا تریاق کیا ہے؟ پانی. معصوم نے فرمایا جب غصہ آئے تم وضو کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم، مجلسانہ انداز میں پیش کروں. معصوم نے فرمایا کہ غصہ ہے شیطان. شیطان بنا آگ سے، آگ کا علاج پانی. معصوم نے فرمایا تم اٹھ کے فوراً وضو کرو. ہوگا کیا؟ شیطان کی شکست ہوگی. کمال ہے خدا کی قسم. یہ وضو ادنا سی ایک طہارت ہے، مگر ادنا طہارت بھی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ شیطان زیر ہو جائے. جب ادنا طہارت میں یہ طاقت ہے، اللہ جانے عصمت میں کیا طاقت ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے ذہن محترم. سوچئے تو صحیح، جب ادنا سی طہارت میں اتنی طاقت ہے تو صاحبان عصمت سے شیطان کیسے ٹکرا سکے. اسی لیے اس نے خود ہی جب اس نے کہا نا میں بیٹھ جاؤں گا راہ کے اوپر بھڑکاؤں گا، خود ہی فوراً ہی کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں. آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ بندے تو اس وقت آئے ہی نہیں تھے. بڑا لطف آئے اگر یہ بات پہنچ جائے تو. اس وقت نہ برے بندے آئے نہ اچھے بندے آئے، کچھ بھی نہیں آئے تھے. شیطان اسی وقت اپنی اوقات بتا رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا ضرور، مگر سوائے تیرے مخلص بندوں کے. اس کا مطلب ہے آج عالم اسلام بعض معصومین کو مانے یا نہ مانے، اس وقت بہکانے والا شیطان بھی جانتا تھا کچھ ایسے ہوں گے جن پہ میرا کوئی تسلط نہیں چلے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے ذہن موت. شیطان بھی روز اول جانتا تھا کہ بعض ایسی ہستیاں ہوں گی جن پہ کوئی کنٹرول نہیں چلے گا. تو عزیز غصہ، مگر غصے کے معاملے میں بھی کیا ہونی چاہیے صورت؟ دیکھیے کمال یہ ہے، غصے کا آنا حرام قرار نہیں دیا گیا. غصے کا آنا تو فطرت ہے. فطرت کیسے پابندی لگ جائے؟ اسلام فطرت پہ پابندی نہیں لگاتا، اسلام فطرت کو راہ دیتا ہے. توجہ ہے ذہن موت. کیا ہے کہ معصوم نے غصے کرنے پر پابندی لگائی گئی، غصے کا آنا نہیں. تین چیزیں ہیں، تین رویہ، یہ تمام آپ کی قوت غضب، قوت شہوت، قوت وہمہ، آخر یہ خدا نہیں ہمارے اندر رکھی. یاد رکھیے گا کسی کی کوئی فضیلت ہے نا تو تمام فضائل بھی انہی سے جڑے ہوئے ہیں. میں نے جب آپ کے سامنے تفصیل اکثر بیان کیا ان چاروں صفات کے حوالے سے کہ اصلاً جو فضائل ہیں جنہیں ہم فضیلتیں کہتے ہیں وہ بھی تو انہی سے تعلق رکھتی ہیں. یہی قوت غضب ہے. اگر قوت عقل کے تابع کر دی جائے تو جو صلاحیت حاصل ہو اسے شجاعت کہتے. تو اگر قوت غضب ہی سرے سے نہ ہو تو شجاعت کیسے حاصل ہو؟ عزیز میں عرض کرتا ہوں کہ آپ شجاعت کی اگر تعریف ہی کو پڑھیں نا تو تعریف ہی ہمیں بعض شخصیات تک لے جاتی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. توجہ چاہوں گا. شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ قوت غضب کو قوت عقل کے تابع کر دینا.
ایک تعریف بتاتی ہے جیسے تاریخ کی عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے جناب عباس کی سیرت سنا دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ مولا امیر المومنین کا کسی نے تذکرہ، قوت غضب کو قوت عقل کے تابع کر دینا، یہی شہوت ہے، اگر اسی کو قوت عقل کے تابع کر دیں تو عفت حاصل ہوتی ہے، یہی قوت وہمہ ہے جسے تابع عقل کر دیا جائے تو عدالت کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی فضائل بھی اسی لیے فضائل ہیں کہ ان سے وابستہ ہیں۔ لہذا غصے کے معاملے میں بھی علماء اخلاق نے یہی فرمایا، تین رویے ہیں، افراط اور تفریط، یہ دونوں غلط ہیں، اعتدال کا رویہ ہونا چاہیے، یعنی نہ ایسا کہ جو نقصان دہ ہے، جو غصے میں آ کے جس کے ابھی میں نے رذائل بیان کیے، مگر نہ ہی اس حد تک ایسا معاملہ ہو بالکل ہی نہ ہونا صلاحیت، یہ بے حمیت ہونے کی بھی دلیل ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ مومن کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے، وہ کافروں پر شدید ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ صلاحیت بالکل ہی عدم ہو تو یہ بھی رذائل میں سے ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز، رسول خدا کو حکم دیا گیا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے حبیب آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے اور ان پر غضبناک ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان، چلیے میں ایک جملہ عرض کر کے تھوڑا مجلس کا ماحول بنا لیں۔ خدا نے کیا حکم دیا رسول کو؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، آپ غضبناک ہوں، کن پر؟ کافروں پر اور منافقوں پر۔ اس کا مطلب ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ رسول آپ نے غضبناک ہونا ہے کافروں پر اور منافقوں پر۔ چلیے بات کو پلٹا لیجئے، اگر پہچاننا ہے کہ کافر اور منافق کسے کہتے ہیں تو یہ تاریخ میں دیکھ لیا جائے نبی غضبناک کن پر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ توجہ فرما، آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ میں اپنے پیغام دے سکوں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، لہٰذا کیا ہے کہ بالکل یہ نہیں ہے کہ ہو ہی نہ، نہیں، اس کا ہونا فطرت ہے، مگر اس کا اظہار کس انداز سے کرنا ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ صفت ہے، مومن کی نشانیوں میں سے ہے، وہ کاظمین الغیظ ہوتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب مالک اشتر سے مولا امیر المومنین نے فرمایا، یہ والا قول نہج البلاغہ میں نہیں ہے، بحار الانوار میں موجود ہے۔ معصوم نے فرمایا مولا امین نے جب غضب آئے تو علاج کیا؟ مولا نے فرمایا نگاہیں آسمان پر لگا لی جائیں تب تک جب تک کہ غصہ بالکل رفع نہ ہو جائے۔ مگر یہ کون سا طریقہ ہے غصے کو رفع کرنے کا؟ معصوم نے فرمایا اس سے غصہ کبھی بھی رفع نہیں ہوگا جب تک کہ ذہن میں یہ نہ چل رہا ہو کہ میں اگر اپنے غضب کا اظہار کر رہا ہوں یہ سمجھ کے کہ یہ حق ہے، تو کیا میں اس خدا کے لیے بھی اس حق کو تسلیم کر رہا ہوں کہ اگر میں غلط کروں اور وہ غضبناک ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ معصوم نے فرمایا یہ ذہن میں لاؤ گے تو غصہ خود بخود رفع ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ یعنی جو خود کو یہ حق دیتا ہے، غصہ ہم اسی لیے کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں لہٰذا غضبناک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود کو ٹھیک بھی سمجھیں تو سامنے والے پر انسان فائر ہو جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ معصوم نے فرمایا یہ سوچو جس عدالت کو مد نظر رکھ کے تم غضبناک ہو رہے ہو، کیا یہ حق اپنے پروردگار کو دیتا؟ یہاں آ کر خود ہی اندازہ ہو جائے گا نہیں، کیونکہ جیسی معاملہ خدا کا آتا ہے نا ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ عدل نہ کرنا، رحم کرنا۔ کیا کہنے، پروردگار سے تو رحم کے تقاضے ہیں اور خود جگہ جگہ ہم جسٹس بنے ہوئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، اگر یہ حق ہم پروردگار کے لیے نہیں مان رہے ہیں اور اس سے رحم کے تقاضے کر رہے ہیں تو ایک دوسرے پر بھی ہمیں شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے حق میں عادل نہیں بننا چاہیے۔ پروردگار کا کام جانے اور پروردگار جانے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جب سمجھیں تو فوراً اس حق کا استعمال کرنے کی کوشش کریں، نہیں۔ یاد رکھیے معصوم نے فرمایا تم خدا کے عذاب کو یاد کر لو، خود بخود سارا غصہ رفع ہو جائے گا۔ اور میں ہمیشہ جناب موسیٰ کو شیطان نے جو تین نصیحت بڑی معروف ہے، میں پہلے بھی عرض کی ہوں، بڑا اس میں لطف کا پہلو ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیطان جناب موسیٰ کو ملا
اس نے کہا سرکار میں آپ کو 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا اتنا برا وقت نہیں آیا، اب تیرے سے نصیحتیں بھاگ جائے یہاں سے۔ گئے طور پہ خدا سے ہم کلام ہوئے، گفتگو کے دوران خدا نے پوچھا موسیٰ وہ شیطان نے تمہیں ایک آفر کی تھی؟ جی پروردگار اس نے مجھے کہا تھا میں نے 1003 نصیحتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو پہلی 1000 ہے نا ان میں تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، وہ جو اوپر کی 3 ہیں بڑی قیمتی وہ سن لو۔ اب اچھی بات تو اچھی بات ہے، جہاں سے ملے رکھ لینی چاہیے۔ جناب موسیٰ نیچے آ گئے، شیطان پھرے، جی سرکار میری آفر برقرار، 1003 بڑی قیمتی نصیحتیں۔ جناب موسیٰ نے کہا 1000 تو اپنے پاس رکھ، وہ جو اوپر کی 3 ہے نا وہ سنا دے۔ اس نے کہا سرکار 3 حالتوں میں 3 مواقعوں پر جلدی کیجئے گا نہیں تو میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا سرکار جب نیکی کا ارادہ کر لینا تو اسے عمل میں ڈھالنے میں دیر نہ کریں، نہیں تو میں اپنا کام کر جاؤں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ آپ ارادہ کرتے ہیں میں پاکستان میں شہداء یا غریبوں کے لیے میں $1000 بھجواؤں گا، آپ دیکھیں صحیح، آپ جس کو مد نظر رکھ کے ارادہ کریں گے نا، اگر آپ نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنایا، تھوڑی دیر میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کسی اور نے کر دیا ہوگا، اور بھی بڑے طریقے ہیں کرنے کے، کچھ نہ کچھ ہو ہی گیا ہوگا، صرف میرے سہارے تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یاد رکھیے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ نیکی کا ارادہ کریں نا اور اس کو عمل میں فوری ڈھالیں، مت دیر کریں، مت ادھر ادھر کی سوچوں میں۔ یہ ادھر ادھر کی سوچ آپ نہیں لا رہے، وہ کوئی صاحب ہیں جو یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ ارادہ کریں فوری عمل۔ دوسرا اس نے کہا نہ محرم کے ساتھ خلوت ہو، نہ محرم کے ساتھ خلوت ہو، فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیں، اگر آپ دیر کریں گے تو میں اپنا کام کر جاؤں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ تیسرا اس نے کہا حالت غصہ میں فوراً اپنی جگہ بدل دیں، اگر غصہ آیا اور اپنی جگہ کھڑے رہے تو میں اپنا کام کر لوں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ذرا غور کیجئے گا کتنی قیمتی۔ آپ قطعاً ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، کسی اور کو مد نظر رکھ کے باتوں کو نہ سوچیے گا، اپنے آپ کو مد نظر رکھ کے سوچیے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہیں کسی رخ سے ہماری اپنی ذات پہ تو فٹ نہیں ہو رہی۔ عزیز مومن کی نشانیوں میں سے القاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں پہ رحیم ہوتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، دوستانہ انداز ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سنجیدہ چہرے نہیں دیتے، ایک دوسرے کے لیے مشکل کا باعث نہیں بنتے، محبت ہی محبت ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ حضرات معصومین سے جو منسلک ایام ہیں، میں 5 سال سے آپ کے سامنے یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ یہ ایام ہیں ان کے کردار سے تجدید کرنے کے، اور کچھ نہیں کریں۔ 12 ائمہ میں سے 12 صفات ہی لے لی جائیں نا تو 12 صفات یاد رکھیے، ایک بھی کسی میں اچھی ہونا وہ گزر جائے، بعد میں لوگ یاد کرتے ہیں مرحوم میں یہ خوبی بڑی تھی۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اس کا مطلب ہے اچھی صفت مرنے کے بعد بھی ذہنوں سے نکلتی نہیں ہے۔ سوچیں 12 صفات ہوں تو پھر علی کا شیعہ کیا بنے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال یہ تو پیغام تھا امام کی جو سیرت سے ہم اخذ کر سکتے تھے، امام کے اس لقب سے اخذ کیا جا سکتا تھا۔ عزیز ائمہ، میں ہمیشہ سیرت معصومین کی مجالس میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیرت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت ہمارے تمام مسائل کا ہی حل ہے، خدا کی قسم۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اگر بڑا بھی پڑھ لیں نا، عقائد پڑھ لیتے ہیں، یا مجالس میں ہم 95% عقائد ہی سنتے ہیں، سیرت نہیں سنتے۔ سیرت بنیادی طور پہ بتاتی یہ ہے کہ ان عقائد کے حامل کو رہنا کیسے چاہیے، ان عقائد کے حامل ہوں تو غیر عقائد کے حامل لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ سیرت سارے مسائل کا حل ہے۔ اسی لیے میں ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، جس دن یہ تبدیلی آ گئی نا کہ ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا میں یہ سمجھتا ہوں، میرا تو یہ عقیدہ ہے، میں نے تو یہ سمجھا ہے، اس کی بجائے جس دن ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا نا معصوم یہ فرماتے ہیں، امام تقی نے یہ کہا ہے، مولا نقی نے یوں کر کے دکھایا ہے، اس دن سارے قوم کے مسائل ختم ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیز مشکل ترین حالات میں اس امام کی امامت کا دور رہا ہے۔ مختصر وقت میں امام کی کچھ سیرت کے پہلو پیش کر کے انشاءاللہ مسائل کی طرف۔ مشکل ترین حالات اور وقت کس کا دور ہے؟ بنی عباس کا۔ بنی عباس آپ جانتے ہیں یہ آل محمد کی
مظلومیت کے پرچار کرنے والے بن کے اوپر آئے اور آنے کے بعد بنی امیہ سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوا. اور یہ وہ بدبخت ہیں. بنی امیہ ظالم تھے پر وہ جسموں پہ ظلم کر کے اکتفا کر گئے. یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے جسموں پر بھی ظلم کیا آل محمد کے, تعلیمات پر بھی ظلم کرنے کی کوشش کی. یہ وہ بدبخت ہیں. منصور دوانکی کے جس کے دور میں مولا صادق علیہ السلام امام کی شہادت ہوئی, اس بدبخت, یہ سب سے پہلے اسماعیل کی امامت کا پرچار کرنے والا یہی بدبخت تھا. جان بوجھ کر شیعوں کے عقائد کو برباد کرنے, لوگوں کے عقائد کو کنفیوز کرنے کے لیے, جب دیکھا کہ یہ امامت, یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن میں کوئی دڑاڑ نہیں ڈالی جا سکتی, نہ خریدا جا سکتا ہے, نہ توڑا جا سکتا ہے, نہ اپنے آگے جھکایا جا سکتا ہے. دیکھ لیا کہ جنہوں نے سیاست کی ان کا حشر مولا علی کے سامنے کیا ہوا, جنہوں نے منافقت سے دوستی کی کوشش کی مولا حسن کے سامنے ان کا حشر کیا ہوا, جنہوں نے گردن جھکانے کی کوشش کی مولا حسین کے سامنے ان بدبختوں کا حشر کیا ہوا. اور اگر بالکل ان کو ان کے حال پہ چھوڑا تو مولا صادق کی طرح دنیا میں علم پھیلا دیا. لہٰذا ان بدبختوں نے دیکھ لیا کہ بہرحال ان کا معاملہ ایسا ہے, اس امامت کا کچھ نہیں کیا جاتا, لہٰذا پیررل کھڑا کر دو ایک نظام امامت, کیونکہ وہ نظام خلافت تو اس امامت کے آگے کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں رکھتا. لہٰذا امامت کے اندر ہی خلل ڈال دو, نہیں امامت ہی کھڑی کر دو, ایک پیررل سسٹم. اتنا مشکل دور تھا, وقت کے امام کو تلاش کر کے قتل کرنا. آپ سیرت پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے ائمہ معصومین نے کس دور میں خدا کے آج. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں ہم ایک تسلی کے دور میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے دنیا میں کہیں ہمیں شہید کیا جا رہا ہے, کہیں نام رکھنے پر قتل کیا جا رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے, اس کے باوجود آج کا دور تشیع کی مظلومیت کا دور نہیں ہے. خدا کی قسم اگر آپ تاریخ پڑھ کر اندازہ کریں یہ قدرت کا دور ہے. ہاں یہ اور بات ہے ہم اس سے صحیح استفادہ کر پائیں یا نہ کر پائیں, ہم آپس میں ہی الجھتے رہیں یا واقعی پیغام آل محمد کو آگے تک لے کر جائیں. عالم یہ عبداللہ بن امام صادق, اس نے بھی دعویٰ امامت کیا. راوی کہتا ہے میں اس کے پاس سے اٹھ کر امام کے پاس آیا مولا موسیٰ کاظم. میں صرف ایک چھوٹی سی کیونکہ مختصر وقت ہے مثال دوں گا جس سے آپ اندازہ کریں امامت کے لیے کتنا مشکل دور تھا مولا موسیٰ کاظم کا. اس نے پوچھا جی کیا آپ وقت کے امام ہیں؟ اب بھری محفل میں کتنے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اس بات کا ہے کہ ادھر ان کی زبان سے نکلے نہیں اور وہاں پر قتل ہو نہیں. معصوم نے فرمایا میں اس بات کا انکار نہیں کرتا. توجہ ہے جانے موت, کتنا مشکل دور ہوگا. آپ صرف اس ایک بات سے اس ماحول کو, اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ امام وقت سے پوچھا جا رہا ہے آپ وقت کے امام ہیں, تو بجائے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وارث سے امیر المومنین یہ کہہ سکیں کہ میں ہی وقت کا امام ہوں. معصوم فرما رہے ہیں میں اس بات کا انکار نہیں کرتا. اندازہ کیجئے کتنا مشکل حالات ہوں گے. جب اسماعیل فوت ہوئے, خود مولا صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ بیٹا شہید فوت ہوا, مولا نے جنازہ, راوی کہتا ہے کہ بار بار مولا جاتے ہوئے جنازے کو روک لیتے تھے, جنازہ رکھواتے تھے, چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور ہر شخص سے کہتے تھے غور سے دیکھ لو میرا بیٹا فوت ہو گیا. اس کے باوجود اس کی امامت کا پرچار کیا گیا اور اتنا زیادہ سرکاری مشینری استعمال کی گئی کہ آج تک وہ فرقہ عالم اسلام میں موجود ہے جو اس کی امامت کا قائل ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیز. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں ہمیں بھی معصومین کی سیرت پہ چلنا چاہیے. آج حقیقتاً یہ دور ہے کہ ہم بھی باطل نظریات کے چہرے سے پردہ اٹھا کے دنیا کو دکھائیں. یہ ضروری ہے, نہیں تو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, کیونکہ پھر تاریخ میں ہوگا کیا, ظالم اپنا کام کر جائیں. ہر دور میں ضروری ہے حق کے لیے کھڑا ہوا جائے, حق کو واضح کیا جائے. یہ آج بھی اگر مظلومیت کا دور ہے تو پھر ہم نے 14 سال میں ترقی ہی کہاں کی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اور اس دور اور اس دور میں فرق ہے. اس دور میں صرف سامنے والوں کو بتایا جا سکتا تھا. خدا کی قسم آج ایک مومن چاہے ڈیوائسز ابھی آپ کی جیب میں ایسی پڑی ہیں, آپ صبح سارے زمانے کو اپنی آواز پہنچا سکتے. اگر آج کا شیعہ نہیں حق آگے پہنچا سکتا تو پھر کبھی قیامت تک نہیں پہنچا. اتنا زمینہ خود سوچیں کہ کیا کیا دور امامت پہ گزرے اور آپ کس دور میں جی رہے. اگر ہم بھی نہیں امامت کے لیے اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا, ہم بھی نہیں حق کی آواز بلند کریں گے تو پھر کون کرے گا. اور یہ بدبخت ہارون رشید جو ساری زندگی ظلم کرتا رہا, اس کا اپنا انجام خدا نے بعض بدبختوں کو جو دنیا میں ذلیل کیا ہے نا,
ان میں سے یہ ایک ہے. اتنا بڑا راج آج تک بنی عباس کا اس کو ایک بہت بڑا راشد خلیفہ تصور کیا جاتا ہے. آج بھی جب بھی فضائل اپنے خلفاء کے پیش کرتے ہیں ہارون رشید، جبکہ انجام خدا نے اس کا اتنا ذلیل کیا کہ جب جاگیر کو اپنے دونوں بیٹوں میں تقسیم کیا نا، دونوں بیٹے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. ایک عربی ماں سے، ایک اجمی ماں سے. آپ جانتے ہیں مامون اور امین، امین عرب ماں سے تھا، مامون اجمی ماں سے تھا. آپس میں جنگیں، آپس میں اختلاف. اتنا ذلیل بیمار ہو گیا، دونوں بیٹوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. نے کہا تو رکھ، اس نے کہا بھائی اس کو تو رکھ. اتنا دردناک انجام تھا، خدا نے اتنا ذلیل کیا نا اسے. اسی لیے علامہ ذیشان جوادی کا جملہ میں آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہوگا، بڑا ہی لطیف ہے. کمال علامہ ذیشان جوادی نے جملہ اپنی نقوش عصمت میں تحریر فرمایا. کہتے ہیں لعنت ہے دنیا کے اقتدار پر، کہ دنیا کا اقتدار تھا، دنیاوی جاگیر تھی، ایک باپ نے دو بیٹوں میں تقسیم کی تو آپس میں جھگڑا پڑ گیا. فرماتے ہیں سلام ہے اس گھرانے پر کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی جنت دو بھائیوں میں تقسیم کی، کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. فرماتے ہیں کیونکہ حق ہے نا، پھر زمام حکومت کے تھام کے جوان ہونے والے اور ہوتے ہیں، نبی کی زلفیں تھام کر جوان ہونے والے اور. یہ گھرانہ ہی اور ہے، خدا کی قسم ان کی عزت اور عظمت ہے. ایک کیا کتنے ہی ہارون رشید غرق ہو گئے تاریخ میں. آل محمد آج بھی شاندار. خدا کی قسم آپ دیکھیے تو صحیح، امام زندان میں رہے، نہ لوگ سلام کر پاتے تھے آ کر، نہ امام کی زیارت کی جا سکتی تھی، نہ امام اپنی مرضی سے خطبے دے سکتے تھے، نہ امام کی ملاقاتیں ہوتی تھیں. دوسری طرف ہارون رشید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ کے سلام بھی کر رہے ہیں، نذرانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں، وہ خطبے بھی سنا رہا ہے، وہاں زیارت بھی ہو رہی ہے. 1400 سال بعد آج آپ فرق دیکھیں. امام کا حرم شاندار ہے، سلام کرنے والے آ کر سلام کر رہے ہیں، زیارت کرنے والے آ کر زیارت پڑھ رہے ہیں، امام کی شان کے وہاں خطبے دیے جا رہے ہیں. نہ ہارون کا کوئی دربار باقی بچا، نہ کوئی آج اس پر سلام ہے، نہ کوئی زیارت ہے. دیکھ لیجئے کون آج زندہ ہے اور کون تاریخ کے کوڑا دان کی نظر ہو گئے. خدا کی قسم آپ ذرا دیکھیے، میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم کیا حیران کن. اگر یہ معجزہ نہیں ہے نا تو پھر کس چیز کا نام معجزہ؟ آج کی جدید تاریخ میں، آج اس سائنسی دور میں، یہ آج کے معجزے ہیں. وہ جس ہستی کی لاش کو 4 مزدوروں نے اٹھایا، یہ تاریخ کی حقیقت ہے نا. جس پل پہ اس لاش کو وہ پھینک کر گئے تھے، آپ ذرا تصاویر دیکھیں پچھلے 2 دن میں. اب وہ اتنا چھوٹا نہیں رہا پل، وہ کتنا بڑا عظیم پل بن گیا. پر خدا کی قسم اس پر لاکھوں افراد وہیں کھڑے ہو کر یا موسیٰ یا موسیٰ. آپ ذرا وہ تابوت دیکھیں، جو امام کے حرم پہ تابوت، آپ اس کی تصاویر دیکھیں سوشل میڈیا پہ، آپ حیران رہ جائیں گے. وہ جس کو کندھا دینے کے لیے 4 اپنے نہ ملے، اس کے تابوت کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں تھا. یہ ہے شان آل محمد، یہ ہے آج کے معجزے. خدا کی قسم. اسی لیے علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، عجیب کمال خوبصورت جملہ کا فرماتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے آل محمد کو ملا اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت کی جانب سے انہیں ملا اسے مصائب کہتے ہیں. اللہ عزیز، 4 مزدور، اسے غربت کہتے ہیں. 19 بیٹے زندہ تھے جب مولا زندہ میں، 19 بیٹوں کے ہوتے 4 مزدور جنازہ اٹھے، اسے غربت کہتے ہیں. 18 بیٹیاں، 18 بیٹیاں جسے رو نہ سکیں، اسے غربت کہتے ہیں. آپ جب بھی مولا موسیٰ کاظم کا مصائب سنیں گے نا، یہ جملہ ضرور سنیں گے. 18 بیٹیاں تھیں امام کی وقت شہادت، کوئی مولا کے سرہانے پہنچ نہ سکی. جو ایران گئے ہیں نا زیارات پر، وہ شاہد ہیں اس امام کی اولاد ایسے بکھری ہے جیسے تسبیح کے دانے بکھری. کسی امام زادے کا حرم پہاڑ پر ملے گا،
کسی کا صحرا میں ملے گا، کسی شہزادی کی قبر جنگل میں ملے گی، تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئی، بیٹیاں بھی بیٹے بھی۔ آج بھی معصومہ کم کے حرم پہ جانے والے جانتے کیسے بکھری ہے اولاد موسیٰ کاظم۔ مگر میں اکثر کہتا ہوں، میرا اکثر دل یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں مولا موسیٰ کاظم آپ کی 18 بیٹیاں تھیں، کوئی ایک بھی وقت آخر سرہانے نہ پہنچ سکی، مگر مولا کربلا پڑھ کر ایسا لگتا ہے یہ بھی شکر ہی ہوا، کیونکہ اگر وقت آخر ایک بیٹی پہنچی امام کے سرہانے تو تماچے کھا کھا کے پلٹنا پڑا۔ اللہ جانے بغداد کے مسلمان کیا کرتے۔ راوی کہتا ہے بدبخت ہارون رشید نے اس لیے حکم دیا تھا کہ جا کر اسے پل پر پھینک آنا، کیونکہ وہ جانتا تھا رات بھر جو مضافات سے سواریاں آتی تھی نا، جو سامان، کیونکہ بغداد ایک مرکزی شہر تھا، لہٰذا چیزیں فروخت کرنے والے، منڈی سے سامان لانے والے، وہ رات کو اپنی سواریاں وہاں سے بھگا کے گزرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قیدی کی لاش رات بھر وہاں پر رہے گی، سواریاں گزر جائیں گی، صبح لاش کی وہ حالت ہی نہ رہے گی کہ کوئی پہچانے یہ فرزند زہرا کا جنازہ تھا۔ جب رات کو سواریاں آئیں دونوں طرف تو عجیب منظر تھا، دونوں طرف حیوان رک گئے، حیوانوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حیران ہوئے سوار، انہوں نے تازیانے مارے سواریوں کو کہ سواریاں آگے تو چلیں، مگر حیوانوں نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ اپنی سواری، جب دونوں طرف قطاریں لگ گئی تو ایک مرتبہ وہ سواریوں سے اتر کے آئے کہ آج آخر پل پہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ حیوان منکر کیوں ہو گئے آگے بڑھنے سے۔ جب آگے آ کر دیکھا وہ جو زہرا زادہ زندان میں تھا، اس کی لاش اقدس پڑی ہوئی، ایک مرتبہ ماتم کا آغاز کر دیا۔ میں کہوں گا مولا کتنے خوش قسمت ہو، حیوانوں نے انکار کر دیا۔ ہائے وہ کربلا کا غریب جسے 70 قدم سے بہنیں دیکھتی رہی اور لاش پر گھوڑے دوڑتے رہے۔ ماتم حسین، حسین 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 ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے ہتھکڑی بیڑیاں توق پہنے ہوئے، قید سجاد کی یاد کرتا
ہوا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے اس کی میت مستور لے کر چلے بین کرتی چلی بین کرتی چلی ساتھ میں سیدہ ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا اجنبی شہر ہے دور اہل وطن تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن آؤ جلدی وطن آؤ جلدی وطن اے امام رضا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا قید میں چل بسا شاہ کون و مکان اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں تم نے چاہا تھا جو تم نے چاہا تھا جو لو وہی ہو گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی وارث دن کی ہائے بے وارثی ڈھونڈتی ہے قضا ڈھونڈتی ہے قضا دفن کرنے کی جا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا